بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نماز ادا فرماتے تو دونوں شہزادوں میں سے دونوں یا کوئی ایک شہزادہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتا اور آقا علیہ السلام اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے۔ صرف اس وجہ سے سجدوں کو لمبا کر دیتے کہ میرے شہزادے جو ہیں وہ میری پشت پر سوار ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو عہد نامہ لکھ کر دیا تو اس شخص نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام عرض کیا۔ حضور نماز ادا فرما رہے تھے، اس نے سلام عرض کی۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کبھی آپ کی گردن مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں اور کبھی آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں اور دونوں شہزادے حضور علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، آگے سے پیچھے سے جہاں سے ہے وہ گزر رہے ہیں، کھیر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس روایت میں کہ دونوں شہزادوں کی کیا شان ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں، کبھی پشت پہ سوار ہو رہے ہیں، کبھی گردن پہ سوار ہو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے گزر رہے ہیں، کھیر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نماز فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا کیا یہ دونوں شہزادے جو کھیر رہے تھے، کبھی آپ کی پشت پہ سوار ہو رہے تھے، کبھی آپ کی گردن پہ سوار ہو رہے تھے، تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں توڑتے؟ تو آقا علیہ السلام نے جلال میں آ کے ارشاد فرمایا مجھے اپنا عہد نامہ دو۔ آقا علیہ السلام نے اس سے عہد نامہ لیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی میں اس سے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کتنا عظیم درس دے دیا۔ جہاں حسنین کریمین کی شان کا علم ہوتا ہے وہیں پہ ہمیں چھوٹوں پر رحم کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اگر آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور وہ آپ کے آگے پیچھے گزرتے ہیں یا آپ کی پشت پہ سوار ہو جائیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ان بچوں کو آج سکھانا چاہیے۔ یہ بچے آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو سیکھیں گے۔ اگر آج ہم انہیں نہیں سکھائیں گے تو کل کیسے سیکھیں گے؟ سب سے پہلی یونیورسٹی گھر میں اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے۔ سو ہمیں آقا علیہ السلام نے جو سیرت عطا فرمائی ہے اس سیرت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کی خاطر اپنے سجدوں کو لمبا بھی کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین علیہ السلام آتے اور آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، جس کے باعث آقا علیہ السلام اپنے سجدوں کو لمبا فرمایا کرتے ہیں۔
ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے سجدوں کو لمبا کر دیا ہے؟ کہ کہیں یہ حکم تو نہیں نازل ہو گیا کہ آپ سجدوں کو لمبا کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا مجھے اچھا نہ لگا، میں نے اسی لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کہ میری کمر پر شہزادہ سوار تھا۔ تو آپ حسنین کریمین کی شان دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات حالت نماز میں اپنے سجدوں کو لمبا فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت شداد بن حارث سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے، حضور نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، وہ حضور کے ساتھ تھے شہزادے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر آقا علیہ السلام نے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز کے دوران آقا علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا۔ اب اتنا طویل سجدہ ہوا کہ جو مقتدی تھے جیسے حضرت شداد بن حارث وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا سبب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک شہزادہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں سوار تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس سبب سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضرت شداد بن حارث کہتے ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ اپنا سجدہ جو ہے وہ مکمل کیا، میں سجدے میں چلا گیا۔ نماز جب ادا ہو چکی تو پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کہیں آقا علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو نہیں نازل ہو گیا کہ آپ اتنا طویل سجدہ کریں، یا آپ پہ وحی تو نہیں نازل ہو رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی، میں نے اپنے سجدے کو لمبا اس لیے کیا کہ شہزادہ میری کمر پر سوار تھا، میری پشت پر سواری کر رہا تھا، میں سجدے میں تھا، تو میں نے اس حالت میں سجدے کو لمبا کر دیا، اور مجھے اچھا نہ لگا کہ وہ میری پشت پر سوار ہیں اور میں جو ہے وہ سجدے کو جو ہے وہ طویل نہ کروں، صرف اس وجہ سے طویل کیا کہ کہیں میرا شہزادہ گرنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک لمبا سجدہ کیا جب تک اس میرے شہزادے کی خواہش پوری نہ ہو جائے۔ تو حسنین کریمین جب تک سوار رہے، دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک شہزادہ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور وہ شہزادہ آپ کی کمر مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر سوار تھا، جتنی دیر وہ چاہتے تھے سوار رہے، حضور علیہ السلام نے اپنے سجدے کو بھی لمبا کر دیا۔ وہی امام حسین علیہ السلام جن کی خاطر آقا علیہ السلام اپنے سجدوں کو لمبا فرمایا کرتے تھے، 10 محرم الحرام میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، ہمیں ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔